بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو یو اے ای اور اسرائیل کے معاہدے کے متعلق ہے، جن کا ذکر احادیث میں ہوا اور وہ آج پوری ہو گئی، اور کیسے ایک معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب گریٹر اسرائیل بنے گا اور ساتھ ہی ایک مسلم بلاک بنے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کے زوال کا وقت شروع ہو چکا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کریں گے جن کی شروعات ہو چکی ہے۔ یو اے ای نے اوپنلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی پیٹھ پر بہت بڑا چھرا مارا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے مذاکرات اس وقت حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے تمام معاملات بیک ڈور اسرائیل کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ صرف 3 یا 4 ممالک ہوں گے، جن میں افغانستان، پاکستان، ترکی، ملیشیا اور ایران بھی ہو سکتا ہے، جو ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے پر امت ٹوٹی، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا قیام، اور پھر اب اس کے بعد آج ٹوٹی ہے۔ اب اصل میں وہ حدیثیں پوری ہونے لگی ہیں جن کا ذکر آیا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ وہ کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اس وقت دین پر قائم ہونے والے شخص کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ میں انگار پکڑا ہو۔ کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے عربوں کی تباہی کے بارے میں جو بتایا وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کلپس دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا جیسے یہ 1 مہینہ 15 دن 10 دن پہلے کی ویڈیو ہے، لیکن یہ 1995 1990 کی ویڈیو ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ گریٹر اسرائیل کیسے بنے گا اور کیسے مسلم ممالک کا ایک نیا بلاک بنے گا جس میں عرب ممالک شامل نہیں ہوں گے۔ تو آئیے آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں، آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہا گیا جی لاسٹ کروسیڈ، بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ This crusade, this war on terrorism is going to take a while. کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی، عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں،
इकबाल ने कहा था, है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। हस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुकद्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करे। कि जो भी छोटा मोटा फिलिस्तीन बनाने की बातें करते हैं, इनको भी तहस नहस करेंगे, लबनान को तहस नहस करेंगे, मिडल ईस्ट में एक ग्रेटर इजराइल कायम होगा। इसलिए कि अमेरिका में न्यू कॉन्स और जो इवेंजलिस्ट हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं और बैप्टिस्ट हैं, ये दर हकीकत यहूदियों के आलाकार हैं और यहूदियों के एजेंडे को वो पूरा करने पर तुले हुए हैं। वरना यह कि इराक की जंग का अभी तक कोई भी सबब वो बयान नहीं कर सके। ये तो उनकी ढिठाई की इंतहा है कि वो इसके बावजूद दुनिया के सामने आते हैं कि जितने भी उन्होंने बताए थे कि ये कुछ असबाब है जिसकी वजह से हम जा रहे हैं, और वहाँ से जो है वो कोई एक ना तो कोई तिनका निकला है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, ना कोई अलकायदा से उनके ताल्लुक का जो कोई सबूत साबित हुआ है। तो वो लेकिन ये आए और फंस गए वहाँ पर, और वहाँ पर बदकिस्मती से नज़र ये आ रहा है कि फिर बहुत बड़ी खाना जंगी हो जाएगी। निकलना इन्हें पड़ेगा अब, लेकिन बहुत बड़ी खाना जंगी हो जाएगी। शियों और सुन्नियों के दरमियान एक बहुत बड़ा रिफ्ट जो है आलमी सतह पर ये खतरा किया जा रहा है कि शियों और सुन्नियों के दरमियान इस जो इराक के अंदर से अगर ये मामला फैल गया और ये बाहर जो है पहुंचा तो पूरी दुनिया के अंदर शिया अल्लाह ताला हम सबको इस शर से महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर आप ईद में हाजिर होंगे ऐसी ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।